آج بتاریخ 10 مارچ بروز اتوار کو یاقوتپورہ اسمبلی حلقے کے تحت کئی سارے مختلف ترقیاتی کاموں کا شاندار افتتاح انجام دیا گیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سپریمو و حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی کے بدست مبارک یہ ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ یاقوتپورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج اور مجلسی یوتھ آئیکن یاسر عرفات اور دیگر کئی سارے ذمہ داران، جن میں ایم ایل سی مرزا رحمت بیگ اور تمام کارپوریٹرز، ابتدائی صدور، معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہاں پر کئی سارے ترقیاتی کام جو کہ عوام کو راحت پہنچانے کے لیے افتتاح انجام دیا گیا، جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ لبیک ہوٹل یاقوتپورہ ریلوے اسٹیشن سے کیا گیا۔ تمام ترقیاتی کاموں کی جملہ تخمینہ لاگت 1,35,03,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات ڈی ٹی وی 9 کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 10 مارچ 2024 مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پارلیمانی حلقے حیدرآباد میں یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 1,35,00,000 کے واٹر ورکس کے اور سیوریج لائن ڈرینیج کے کاموں کا آج افتتاح کیا گیا ہے، جس میں سے 6 نئی پانی کی لائن ڈالی جائے گی مختلف یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے بلدی حلقے جات میں، اور 14 سیوریج لائن ڈالی جائیں گی۔ وہ چھاؤنی میں ہے، املی بن میں ہے، کالی مسجد کے پاس، جبیل پورہ، گنگا نگر، مادنا پیٹ منڈی، بانو نگر، آزاد پاک، کرما گڑا، مادنا پیٹ، الصفا ڈائری، پھر باغ قادر الدولہ، جوہر پورہ، بھارت نگر، اویسی نگر اور قاسم کالونی میں۔ تو یہاں پر بہت زیادہ عوام کو تکلیف تھی، ڈرینیج لائن اور سوریج لائن یا تو نہیں تھی یا تھی تو بہت ناقص تھی، اور پینے کے پانی کا پولوشن بھی آ رہا تھا۔ تو الحمدللہ آج ان 1,35,00,000 کے کاموں کا افتتاح یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے مختلف بلدی ڈویژن میں کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا، واٹر ورکس کے جو کام ہیں وہ 20 مارچ تک میٹرو واٹر ورکس بورڈ میں وہ پانی کے پائپ لائن آئیں گے، اور انشاءاللہ 20 مارچ کے بعد پانی کی لائن کے کام کی شروعات کی جائے گی۔ جہاں تک سیوریج لائن کا کام کی شروعات ہے، وہاں پر جس جگہ پر ہم نے کام کا افتتاح کیا، وہاں پر سیوریج لائن کے پائپ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام جلد سے جلد شروع کیے جائیں گے۔ جس مقام پر ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں، گنگا نگر کے علاقے میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کئی جو نالہ ہے، نالے کو بڑا کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بعض گھروں کو ڈیمالش بھی کرنا پڑا، تو وہ بھی ان گھروں کو ڈیمالش کر کے نالے کو بڑا کیا جا رہا ہے، ریٹیننگ وال کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آگے بھی مین روڈ تک جب جائے گا نالا تو وہاں پر بھی تھوڑے بہت گھروں کو گورنمنٹ ایکوائر کرے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج سے ایک 7 دن 8 دن پہلے میں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کمشنر کو یہاں پر لا کر گنگا نگر میں تفصیلی دورہ بھی کروایا ہوں، اور آگے مین روڈ پر جو نالے کا کام چل رہا ہے جبیل پورہ دروازے سے لے کر، تو وہ کام بھی چل رہا ہے، اور پھر اس نالے کو لے جا کر ہم کو فرا کالونی میں جو ملک پیٹ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ایم ایل اے صاحب اور میں نے بلدیہ کے کمشنر جناب رونالڈ راس سے بات چیت کی ہے کہ ایس این ڈی پی کے فیز 2 میں 11 کروڑ کی لاگت سے وہ نالے کا کام جلد سے جلد شروع کیا جائے۔ تو کمشنر جی ایچ ایم سی نے مجھے تیقن دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایس این ڈی پی کے فیز 2 میں اس کام کو شروع کیا جائے گا۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی، صدر و معتمدین، ہمارے معزز اراکین اور متعلقہ رکن اسمبلی یاقوتپورہ جناب جعفر حسین معراج صاحب کی بڑی کوششیں رہی ہیں۔ پچھلے 4 مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہاں پر مجلس کے ایم ایل اے کو آپ نے منتخب کیا، جعفر حسین معراج صاحب کو، بہت سے ترقیاتی کام کو انجام دیے گئے۔ بلکہ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے 17 کروڑ کی لاگت سے صرف یاقوتپورہ میں نئے سیوریج لائن کے کاموں کا افتتاح کیا گیا۔ وہ کام یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا زیر دوران ہیں یا شروع ہونے والے ہیں۔
جس میں سے 4 کروڑ میرے MP فنڈ کے تو میں صرف یاقوت پورہ میں دیا ہوں. اور آج ہم جب دورہ کر رہے تھے تو کرما گوڑا بلدی ڈویژن میں وہاں کے مقامی لوگوں نے جناب محترمہ بھاگیہ لکشمی اور محترمہ کے سائی لکشمی نے مجھے یہ ریپرزنٹیشن دیا مدر ایسوسیشن کی طرف سے کہ مادنا پیٹ میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہے اور GGPS سعید آباد اسکول ہے بھارت نگر بستی میں. تو وہاں پر کم سے کم 180 طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں. اور سعید آباد اسکول میں دوسری بھی وہیں پر ہے, وہاں پر بھی 150 کے قریب, تو کل 304 طلباء اور طالبات ہیں. اور انہوں نے مجھے اس بات کی شکایت کی کہ وہاں پر کلاس روم کی بہت ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ تمام کی دعائیں اور اللہ نے چاہا اور انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی آپ حاصل کریں گے. تو مجلس اتحاد المسلمین فوراً ان دونوں سکولز میں 4 ایڈیشنل کلاس روم میں اپنے MP لیڈ فنڈ سے یا پھر جعفر حسین میرا صاحب اپنے MLA فنڈ سے تعمیر کروائیں گے. اور وہاں پر جو ہمارے بیٹیوں کا سکول ہے وہاں پر بھی بیت الخلاء کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کاموں کو ہم بعد الیکشن کے پورا کر سکیں, کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان نئی 4 کلاس روم کو بنایا جائے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بعد الیکشن کے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ نے کامیاب کیا. یہ ہمارے اتحاد کی ایک نشانی ہے جو پورے ملک میں اس کی مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کیسے حیدرآباد کی عوام نے اپنے سیاسی شعور کے ذریعے ایک پارلیمنٹ کی سیٹ پر مسلسل کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے. اور وطن عزیز میں 500 سے زیادہ لوک سبھا کی سیٹیں ہیں, مگر جتنے مجلس اتحاد المسلمین کے ازل سے مخالفین رہے ہیں, اور BJP ہو یا RSS ہو یا پھر جو مسلم اقلیت کے سیاسی قیادت کو پیدا کرنے کا کام یا سیاسی شعور کو بیدار کرنے کا کام جو مجلس کر رہی ہے, اس کے مخالفین ہیں, وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی آواز اور آپ کی آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجتی رہے یا پھر اسمبلی میں گونجتی رہے. میں سلام کرتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے, آپ کے بزرگوں نے اور ہمارے مرحومین نے جو محنت کی, جس جماعت کو مضبوط کیا, الحمدللہ آج وہ کامیابی سے ملک کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریے. ان سازشی طاقتوں سے آپ کو ان کو دیکھنا ہے, ان سے دور رہنا ہے, اور ان تمام ناپاک منصوبوں کو ہم کو مل کر ان کو شکست دینا ہے. BJP کو ہرانا ہے. BJP کی کوششیں یہی ہے. اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن نام نہاد صحافیوں کے بارے میں کہا جو نام نہاد NGOs کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا, پچھلے 2 سال سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ لوگ, ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کیسے RSS کے ایجنڈے کو حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں لاگو کیا جائے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں. اب رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں, صدقہ دینا چاہ رہے ہیں, تو یقیناً یہ آپ کا اختیار ہے. مگر آپ یاد رکھیے کہ آپ کے محلے میں جو مدرسے ہیں, جو بیوائیں ہیں, جو یتیم بچے ہیں, آپ پہلے ان کی مدد کریے. یہ نام نہاد NGOs جو بولیں گے ہم ہیلپنگ کر رہے, فلاں کر رہے, یہ صرف RSS کے ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں. ان سے دور رہیے. اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ متحد ہو کر حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو, اورنگ آباد ہو, کشن گنج ہو, یا جس جگہ سے مجلس لڑے گی, اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو بحیثیت رکن پارلیمان منتخب کرے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں. مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ آئے, میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہاں پر فاؤنڈیشن سٹون ڈالا گیا. جو ایک حصہ جوبلی بس سٹینڈ سے لے کر فلکٹما تک رکا ہوا ہے, وہ اس کا انہوں نے افتتاح کیا. اور پھر مجلس ہی کی نمائندگی پر جو ایک لائن ڈالی جا رہی تھی, ایئرپورٹ لائن,
जो LB नगर नागौल LB नगर से होते हुए OAC हॉस्पिटल चंद्रायन गुट्टा से जा रही थी, तो मजलिस की नुमाइंदगी पर चंद्रायन गुट्टा में वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा जो मैलार-दोपल्ली से होते हुए फिर एयरपोर्ट जाएगा। तो ये मजलिस की कोशिशें हैं। रोड वाइंडिंग का काम के सिलसिले में भी हमारी कोशिश चल रही है। ये बात की इत्तला आप तमाम को देना था। अस्सलाम वालेकुम। सर 2024 का इलेक्शन आ चुका है और चुनाव आयोग की जानिब से कल जैसा रिजिग्नेशन दिया गया, आप इसको क्या सोचते हैं? नहीं, बड़ा ताज्जुब है, ताज्जुब खेज़ वाक़या है, बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं। तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और हमने मजलिस ने शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें, और दूसरी कमेटी के मेंबर होंगे एक मिनिस्टर, और तीसरे जो है लीडर अपोजिशन होंगे। तो यानी आप दो हुकूमत की तरफ जब होंगे तो ज़ाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के लोगों को वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी में भी पूरा मेंबर ज़्यादा हुकूमत के हैं। तो ये बड़ा ही गलत क़ानून उन्होंने पास किया है। मोदी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में इस तरह से हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नज़र आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे। तो खैर मोदी हुकूमत अपने गुरूर और तकब्बुर के हमेशा मज़ाहरे करती आ रही है, और उनके पास 300 MP हैं, तो वो समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाएंगे, मनमानी करेंगे। तो ये जो क़ानून पास किया गलत है। और आपका जो सवाल था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया, वो ख़ुद बताए तो बेहतर होगा, या हुकूमत बताए कि ऐन इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनका इस्तीफ़ा क्या है, ये बड़ा माने ख़ैज़ है या फिर कुछ वजूहात हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं क्या वजह है। और फिर अब आ गया कि हुकूमत एक इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले अब आप वो 2 इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करेंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। चलिए, थैंक यू।